نحمده و نصلی علی رسولہ الکریم اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد۔ صحیح مسلم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم جھوٹ بولنے سے گریز کرو، ایاکم والکذب فإن الکذب یہدی الی الفجور، کیونکہ جھوٹ جو ہے یہ گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے، اور گناہ جو ہیں وہ انسان کو جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام شخص کے متعلق بھی جھوٹ بولنے سے منع فرمایا، یعنی ایک انسان اپنی کاروباری زندگی میں جھوٹ بولے، اپنی دوستوں کی مجلس میں ان کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے، اپنی بیگم کے ساتھ جھوٹ بولے، بچوں کے ساتھ، یہ تو ممانعت ہے ہی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام شخص کے متعلق بھی جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے اور اس کو بہتان طرازی قرار دیا ہے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں تھے، تو جب ان سے سوال ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، تو انہوں نے کہا کہ میرا دل چاہا ایک موقع پر میں تھوڑا سا بات کو آگے پیچھے کر دوں، لیکن مجھے اس بات کا خدشہ لاحق ہوا کہ میرے بعد لوگ مجھے یہ کہیں گے کہ یہ سردار اور اس نے جھوٹ بولا۔ یعنی جھوٹ سے احتراز صرف مسلمان کا شیوا نہیں ہے، بلکہ یہ وہ لوگ جو ایک معاشرے کے اندر مقام و مرتبہ رکھتے ہیں وہ بھی اس بات سے ڈرتے ہیں، اگرچہ ان کا اسلام کے ساتھ تعلق نہ بھی ہو تو وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں لوگ ہمیں جھوٹا نہ قرار دیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کے متعلق جھوٹ بولنے سے منع کر دیا۔ صحابہ سے فرمایا کہ تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ غیبت کے متعلق بتایا کہ ذکر اخاک بما یکرہ، کہ اپنے بھائی کا ان لفظوں میں ذکر کرنا جو اس کی موجودگی میں کیے جائیں تو اسے برے لگیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اگر وہ بات اس میں موجود ہو تو پھر نبی علیہ السلام فرمایا یہی تو غیبت ہے، اور اگر اس میں وہ بات موجود نہیں ہے پھر تم نے فقط بہتہ، پھر تم نے اس پر بہتان لگایا ہے۔ تو ایک عام شخص پر بہتان لگانا اسلام کی نظر سے حرام ہے، اور وہ بہتان اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق ہو تو آپ سوچیں کہ اللہ رب العزت کے ہاں وہ کتنا سنگین جرم ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال میں اس بات کو شامل کرنا جو بات نبی علیہ السلام نے نہیں کہی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ان کذبا علی لیس ککذب علی احد، فرمایا میرے متعلق جھوٹ بولنا کسی عام شخص کے جھوٹ بولنے کے بارے میں اس طرح کا کہ جو میرے بارے میں جھوٹ بولا جائے وہ جو اللہ کے ہاں سنگینی رکھتا ہے، کسی عام شخص کے بارے میں بولے جانے والے جھوٹ سے کئی درجے زیادہ ہے۔ لیسا کا کاذب علی احد، کسی اور پر بولے جانے والے جھوٹ کے برابر نہیں ہے۔ اور ہم معاشرے میں بہت سی ایسی چیزیں نقل کرتے ہیں، بہت سی ایسی چیزیں بیان کرتے ہیں، فیس بک پر دیکھ لی، ٹویٹر پر دیکھ لی، انسٹا پر دیکھ لی، سن لی، خبروں میں سن لی، یا کسی ڈرامے کے اندر سن لی، یا اخبار کسی میں پڑھ لی، آج ہمارا یہی دین ہے اور یہی ہمارا دین کا مصدر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کام سے تم گریز کرو، جو میرے متعلق جھوٹ بولتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ پھر جہنم میں بنا لے۔ اور آج بہت سی احادیث ہیں جو ہمارے درمیان پھیلی ہوئی ہیں اور ان کا ذخیرہ احادیث سے کوئی سرے سے تعلق ہی نہیں ہے۔ ربیع الاول کی مبارک دینے پر گناہوں کی بخشش، اسی طرح رجب کے مہینے کے بارے میں کہ اس کی رجب کا مہینے کا چاند نظر آئے تو اس کی یہ دعا ہے، اسی طرح 15 رجب کے متعلق روزہ اور اس کی عبادات، اس رات کی عبادات، اور اسی طرح 27 رجب کے متعلق یہ کہنا کہ اس رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج ہوا، اور اسی طرح رمضان المبارک شعبان کی 15ویں تاریخ کے متعلق کی کہ اس کی رات 14 اور 15 کے درمیانی شب کی عبادت کرنا اور 15 کا روزہ رکھنا، اسی طرح رمضان المبارک کی مبارک دینے پر گناہوں کی بخشش اور نہ جانے کتنے حجوں اور عمروں کا ثواب بیان کرنا، اور اسی طرح وہ حدیث کہ ادخل الحبیب الی حبیبہ، کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ بات منسوب کی جاتی ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے حجرہ مبارک میں گیا جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حجرہ میں گیا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرہ میں، تو آواز آئی کہ ادخل الحبیب الی حبیبہ، میں اجازت لینے گیا تھا کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی ہے، شہادت ہو گئی ہے، تو اب ان کو کیا ادھر دفنا دیں، تو قبر مبارک سے آواز آئی کہ حبیب کو حبیب کے پاس لے آؤ۔ یہ وہ ساری باتیں ہیں کہ جو جھوٹ سے تعلق رکھتی ہیں، سچ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوستو بھائیو، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جھوٹ سے روکا ہے کسی عام شخص کے متعلق اور اپنی ذات کے متعلق۔ تو اگر ہم نبی علیہ السلام کے متعلق جھوٹ بولیں گے تو اللہ کے ہاں کتنا سخت
اور کتنا بڑا جرم ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کی صداقت، ان کی تصدیق کرنے سے اسی لیے منع کر دیا کہ کہیں ان کی بات جھوٹ پر مبنی نہ ہو۔ فرمایا لا تصدقوا اہل الکتاب، اہل کتاب کی بیان کردہ باتوں کی تصدیق نہ کرنا۔ کیوں؟ ممکن ہے کہ وہ جو بات کہہ رہے ہوں اللہ کی طرف جھوٹ ہو، یا وہ اپنے نبی کے متعلق کسی بات کو جھوٹ بنا کر منسوب کر رہے ہوں اور ہم اس کی تصدیق کر دیں تو ہم بھی اس جھوٹ میں شامل ہو جائیں گے۔ جس طرح کہ ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو میرے بارے میں وہ حدیث بیان کرتا ہے جس کو وہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، فہو احد الکاذبین، وہ دو جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔ ایک جھوٹا وہ ہے جس نے حدیث گھڑی، اور دوسرا جھوٹا یہ ہے جو حدیث بیان کر رہا ہے۔ تو مختصراً یہ بات عرض کرنا مقصد تھا کہ جب بھی کوئی حدیث ہمیں معلوم ہو تو ہمیں کسی مستند عالم صاحب سے، شیخ صاحب سے پوچھ کر اس حدیث کو آگے بیان کرنا چاہیے۔ ویسے ہی ٹویٹ کر دینا یا انسٹا پر لگا دینا یا فیس بک پر چڑھا دینا یہ شرعاً بہت بڑا جرم ہے، اور اللہ رب العزت کے ہاں یہ اللہ رب العزت کی شریعت کے مطابق ایک حرام کام ہے، اور بالخصوص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جھوٹ بولنا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنے آپ کو جہنمی بنانے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔